السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 177 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ: اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ شان نزول اس آیت کا اس طرح سے ہے کہ یہود نے بیت المقدس کے مشرقی حصے کو اور نصارہ نے اس کے مغربی حصے کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر فریق کا گمان تھا کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ ان کی تردید میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مفسرین نے اس آیت کا خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنوں سب کے لیے ہے۔ معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں ہے جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت اور محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری عمل مثلا فرائض واجبات ترک کرنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھ لینا، یہ سراسر باطل اور غلط ہے۔ مثلا کہ ایک آدمی روزے کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والوں کو حقیر نہ سمجھے، یوں ہی ذکر یا درود نوافل کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو حقیر نہ جانے، اور یوں ہی واعظ و نصیحت کرنے والا تحریر اور توصیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کمتر نہ سمجھے۔ یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے نہ تھے، رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں ناانصافی، بغض، کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے، اور قبلے کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑا کرتے تھے اور بس قبلے کی ایک سمت کی طرف منہ کر لینے کو بس یہ کافی سمجھتے تھے۔ آیت سے معلوم ہے کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے، پہلے ایمان لاؤ پھر نیک اعمال کرو، کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ ایمان میں سب سے اول اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد جو احکامات ہمیں اس میں بتائے گئے ہیں اس آیت میں،
کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یعنی اللہ کو ایک علیم، حکیم، غنی، قدیر، اولاد سے پاک، دوسروں کی مدد سے بے نیاز ماننا، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ پھر دوسری بات ہے قیامت پر ایمان لانا، کہ اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دن حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی سزا اور جزا دی جائے گی، اللہ کے پیارے شفاعت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک بختوں کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے، سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور اس دن کے متعلق جو خبریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں وہ سب کی سب حق ہیں۔ پھر تیسرا فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، کھانے پینے یا گناہوں سے بھی پاک ہیں، اور نہ ہی مرد ہیں اور نہ ہی عورتیں، اور ان کی تعداد رب ہی جانتا ہے۔ ان میں سے بعض عبادت میں مشغول ہیں اور بعض کے ذمہ عالم کا انتظام سنبھالنا ہے۔ ان میں 4 اول درجے کے بہت بڑے درجے والے ہیں فرشتے، وہ کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد چوتھا کیا ہے ایمان کا رکن، کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، کہ جس پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب یا صحیفہ اتارا وہ حق ہے، اور اس میں 4 کتابیں بہت بڑی ہیں، توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہے، زبور جو داؤد علیہ السلام پر، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کل جو ہے 100 صحیفے نازل ہوئے تھے، اس میں سے 50 جو ہیں وہ شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 آدم علیہ السلام پر اور 10 ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد 5واں کیا ہے کہ سب پیغمبروں پر ایمان لانا، کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے اور گناہوں سے معصوم ہیں، سب ہی مرد ہیں، کوئی عورت نہیں ہے، اور ان کی کل تعداد بھی اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور ان میں سب سے افضل ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب جب ایمان کی بات ہوگی تو اس کے بعد اللہ پاک نے پھر اس آیت میں اعمال کا ذکر فرمایا، کہ ایمان کا بیان ہو گیا، اب اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آیت کے اس حصے میں نیکی کا دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کہ ایمان تو تم لے آئے، اب اس کے بعد نیک اعمال بھی تم نے کرنے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دیا جائے۔ اب اس آیت میں مال دینے کے 6 مصارف کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے جو رشتہ دار، سب سے زیادہ حق انہی کا ہوتا ہے رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلح رحمی کا بھی ثواب ہے۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ داروں پر صدقہ کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دل نہیں کر رہا ہوتا کہ ایسے جو آپ کے مخالف ہوں تو ان کو کچھ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن اپنے اس چیز کو روکتے ہوئے، اپنے اس چیز سے اپنے دل کی نہ سنتے ہوئے، اور پھر کیا کرنا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، تو یہ افضل صدقے میں آتا ہے۔ پھر رشتہ داروں کے بعد جو دوسرا حق ہوتا ہے وہ یتیموں پر خرچ کرنے کا ہے۔ جس نابالغ بچے کا باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا تو میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ کیا، یعنی اتنا کہ دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جائے گا، یعنی اتنے قریب ہوں گے وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر تیسرا کن کا حق ہے؟ مسکینوں کا حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور 1 لقمہ یا 2 لقمے اور 1 کھجور یا 2 کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی کر دے، اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقیری کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جا سکے،
یعنی کہ وہ لوگوں سے سوال نہ کرنے والا ہو. مطلب اس سے مراد وہ سفید پوش لوگ ہیں جو ہمارے درمیان ہی ہوتے ہیں لیکن چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھیک نہیں مانگتے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اور ضرورت مند ہوتے ہیں تو انہیں تلاش کر کے ان پر خرچ کرنا اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. پھر اس کے بعد چوتھے ہیں مسافروں پر خرچ کرنا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں. ایک علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی، پھر نیک اولاد جسے چھوڑ کر وہ مرا، مسجد بنائی یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا، نہر جاری کر دی یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملتا ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. پھر اس کے بعد پانچویں ہیں سائل کو دینا. اب یاد رہے کہ صرف اس سائل کو اپنا مال دیا جا سکتا ہے کہ جسے سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہو، یعنی کہ جس کو مانگنے کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ شخص مانگ سکتا ہے، کسی سے بھیک مانگ سکتا ہے، جیسے مسکین ہے یا جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد وغیرہ، یہ سوال کر سکتے ہیں اور ان کے سوال پر یعنی ان کے مانگنے پر ان کو دیا جا سکتا ہے. یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن ایسے لوگ جن کی جو ہٹے کٹے ہوں، جو مطلب اپنی محنت سے کما سکتے ہوں اور پھر بھی وہ بھیک مانگے لوگوں کے آگے، تو ایسے لوگوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے. اس سے بہتر ہے ضرورت مند کو تلاش کرے. دنیا ضرورت مندوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کو دینا زیادہ بہتر ہے. یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جو سڑکوں پر سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں، یا جس طرح آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، گھر گھر جا کے راشن مانگا جا رہا ہے، وہ اکٹھا کر کے اور اسے سیل کر دیا جاتا ہے. تو اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہ جو ضرورت مند ہے نا اس کو دینا ہے. پھر اس کے بعد چھٹا ہے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرا دے، اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا. پھر دیکھیں اگلی اہم بات جو اللہ پاک اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رضا الہی کی خاطر پیارا مال دینا چاہیے، نیز زندگی اور تندرستی میں دے دے جب خود اسے بھی مال کی ضرورت ہو، کیونکہ اس وقت مال انسان کو زیادہ پیارا ہوتا ہے جب انسان کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور تو پھر تب اور جو ہے اللہ پاک کی راہ میں انسان دے تو تب اللہ پاک کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب ایک بندہ ہے جو زندگی کے آخری مرحلوں میں اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور بالکل اس قدر حالت خراب ہے کہ اب پتہ ہی ہے کہ اب دنیا سے چلے جانا ہے، تو اب کیوں نہ صدقہ کر کے جاؤں، کیوں نہ اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دے کے جاؤں. تو اس سے بہتر یہ ہے، زیادہ ثواب کس کو ملے گا کہ جو اپنی صحت تندرستی کی حالت میں اور جب پتہ ہو کہ مجھے بھی ضرورت ہے لیکن پھر بھی اس میں سے اللہ کی راہ میں نکالنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ یہاں پہ کیا حکم ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. تو اللہ پاک یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ جو انسان کو چیز اچھی محبوب ہے وہی اللہ کی راہ میں بھی دے. یہ کیا بات ہوئی کہ سڑی گلی روٹی یا پرانا بیکار چیز جو اپنے بھی استعمال کے قابل نہیں رہی، کسی کے استعمال کے قابل نہیں رہی، تو وہ چیز یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تو ایسے دینے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا جو اگلا بندہ اس سے کوئی فائدہ بھی نہ حاصل کر سکے. تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہی چیز دیں جو ہمیں پیاری ہے. اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ دو
اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگ دستی کا خوف بھی ہو اور مالداری کا اشتیاق بھی ہو، یہ نہ ہو کہ جان گلے میں آ پھنسے اور کہیں کہ اتنا فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال صدقہ دینا وہی افضل ہے، اللہ کی راہ میں وہی مال دینا افضل ہے جو اس وقت دیا جائے جب آپ کو ضرورت بھی ہو، پیار بھی ہو اس سے، اور حضور کیا فرمانے کہ تنگ دستی کا خوف بھی ہو، یعنی پتہ ہو کہ یا یہ ایک ڈاؤٹ ہو ذہن میں کہ میں دوں گا، تو یہ شیطان کی طرف سے اس طرح کے خیال آتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کو دینے کی، اس طرح تو میرا مال کم ہو جائے گا اور ابھی تو مجھے زیادہ ضرورت ہے، مجھے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں یقین ہونا چاہیے ہمیں اس چیز کا کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیں گے تو اللہ پاک 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے، اس بات پر ہمارا یقین جو ہے بہت ختم سا ہوتا جا رہا ہے، تو اس چیز کا تو کم از کم ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ یہ تھی مطلب صدقے کے حوالے سے۔ پھر اگلی بات اللہ پاک نے کیا فرمائی کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ نماز قائم کرنے کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کے آغاز میں، اور اب زکوٰۃ کے متعلق بھی فرمایا جا رہا ہے، یہ بھی نیک اعمال میں سے۔ اب آج کل میجورٹی لوگ جو ہیں وہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ویسے تو اپنا سال کا پورا حساب رکھنا چاہیے مال کے حساب سے۔ اور یہ بھی ایک بات کہوں گی یہاں پہ کہ زکوٰۃ کی جب کیلکولیشن ہوتی ہے تو کوشش کریں زیادہ ہی دے دیں اللہ کی راہ میں، یہ کمی نہیں ہونی چاہیے ہماری طرف سے، اور کوشش تو یہی کرنی چاہیے صحیح شرعی طریقے سے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں، کیلکولیٹ کریں اور اس حساب سے اپنی زکوٰۃ لازمی ادا کریں، اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اگلا نیک اعمال میں کیا بتایا گیا ہے کہ اپنے عہد پورا کرنے والے ہوں۔ یہاں نیکی کے 5ویں طریقے کا بیان ہو رہا ہے، اور اس آیت میں عہد سے سارے جائز وعدے مراد ہیں جو خواہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوں، یا اپنے پیر و مرشد سے کیے ہوں، یا پھر نکاح کے وقت بیوی سے جو وعدے وغیرہ لیے جاتے ہیں، یا حکمران سے، کسی بھی انداز میں کسی بھی طرح کے عہد وعدے یہاں پہ مراد ہیں کہ ایک سچا مسلمان تو وہی ہے جو وعدہ کرے تو اس میں وعدہ خلافی نہ کرے۔ پھر اگلی بات ہے کہ اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کے 6 طریقے کا بیان ہے کہ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت اور سختی میں اور راہ خدا میں ہونے والی جنگ میں قتال کے وقت صبر کرنے والا ہو۔ پھر آخر میں اللہ پاک جو ہے اجر و ثواب کا ذکر فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے جن کا ایمان بھی مضبوط ہے اور نیک اعمال بھی کرنے والے ہیں، جو اللہ پاک نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ تو پھر ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں، یعنی صحیح عقائد رکھنے والے اور نماز، زکوٰۃ، صدقات ادا کرنے والے، صبر کے عادی، وعدے کے پابند اور نیک اعمال کرنے والے، یہی ایمان والے ہیں جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کا دعویٰ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 اور 179 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال اور شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے دو کو قتل کیا کرے گا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اسی قسم کی زیادتیوں کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا۔ اس پر پھر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ اور دوسری روایت اس طرح سے ہے کہ دین موسوی میں قتل کا بدلہ قتل ہی تھا، مال یا معافی کا حق نہ تھا۔ دین عیسوی میں دونوں میں معافی لازم تھی، قصاص کا اختیار نہیں تھا۔ کفار عرب کبھی تو خون کے عوض قتل کر دیا کرتے تھے اور کبھی مال لے لیا کرتے تھے، لیکن دونوں میں زیادتی کیا کرتے تھے کہ خاندانی آدمی کے خون کے عوض چند لوگ قتل کیے جاتے تھے یا بہت سا مال لیا جاتا تھا، اور جو غریب آدمی ہے اس کے خون کے بدلے میں جو قیمت لی جاتی تھی وہ نہایت ہی معمولی ہوتی تھی۔ تو ان تمام باتوں کو مٹانے کے لیے پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور معافی دونوں مسئلے بیان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور معافی میں اختیار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسان کی حرمت کا بھی علم ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام میں ایک انسان کی خون کی کتنی حرمت ہے۔ مطلب اللہ پاک کے نزدیک کوئی انسان بیکار نہیں ہے کہ اس کا خون ضائع جائے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، اور زمانے جاہلیت کی طرح نہیں کیا جائے گا۔ ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کر دیا کرتے تھے، غلاموں میں لڑائی ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے تھے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جاتا تھا، اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کیا جاتا بلکہ بعض اوقات بہت بڑی تعداد میں قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا۔ ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کام جو تھے وہ تھے قتل کے بدلے قتل کیا۔ پھر دوسری جو اللہ پاک نے اختیار دی ہے کہ قتل کے بدلے قتل نہ کیا جائے، اور مال اگر دینے کی ایک دے دی گئی ہے کہ اگر جو والی وارث ہیں وہ چاہیں وہ اس صورت میں معافی دے سکتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے جو بھی اماؤنٹ ہے وہ آپس میں طے کر لیں اور پھر وہ ادا کی جائے، اور پھر اس طرح سے معاملے کو سلجھایا جائے۔ کہ فرمایا کہ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء کچھ معاف کریں، جیسے کہ مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں، تو یہاں قاتل اور اولیاء مقتول دونوں کو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ مقتول کے اولیاء سے فرمایا گیا ہے کہ اچھے انداز میں مطالبہ کریں، شدت اور سختی نہ کریں، مطلب اتنی بڑی اماؤنٹ بھی نہ مانگیں کہ اگلا بندے کو دینے میں مشکل ہو جائے۔ اور قاتل سے فرمایا گیا ہے کہ وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کریں، جو معاملہ طے ہو رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے طے کریں اور اچھے طریقے سے رقم ادا کریں۔ آیت میں قاتل اور مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ قتل اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اس سے ایمانی بھائی چارہ ختم نہیں ہوتا۔ اب اسے ثابت ہوا اس آیت سے کہ قصاص سے متعلق دو اہم مسائل ہیں۔ پہلا یہ کہ مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بغیر عوض معاف کر دے یا مال پر صلح کرے، اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر مال پر صلح کرے تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور پھر مال واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر مال لے لیا اور پھر بھی کہے
کہ اس کے میں پھر مال بھی لے لوں اور قتل بھی کر دوں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چیز کا اختیار کا حکم دیا گیا، دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کیا جائے۔ اب صوفیہ کرام اس آیت کریمہ کی بڑی پیاری تفسیر کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ دل حاکم ہے، نفس امارہ ظالم، نیک اعمال مظلوم ہے اور مقتول، اور روح اس کے وارث ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے دل یا اے دل والوں، جب نفس روح کے قرابت داروں یعنی نیک اعمال کو برباد کر دے، تم سے گناہ کرائے، تو تم پر نفس سے بدلہ لینا لازمی ہے کہ جس درجے کا نفس نے تم پر ظلم کیا اسی درجے کی اس کو سزا دو۔ اگر بڑا گناہ تم سے کرایا ہے یا بڑی نیکی سے روکا ہے تو اس کے عوض اسے سخت سزا دو، اسے بھاری نیکیاں کراؤ۔ اگر ایک فرض قضا کرایا تو 10 نفل اس کے بدلے ادا کرو۔ اگر تمہیں زکوٰۃ دینے سے تمہارا نفس روکتا ہے تو اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ بھی دو اور ساتھ ہی نفلی صدقہ بھی ادا کرو۔ اور اگر کسی موقع پر شرعی مجبوری کی وجہ سے بدلہ نہ لیا جائے تو اس کا دوسری طرح عوض کرا دو، مگر ساتھ ہی خیال رکھو کہ نفس اور روح باطنی بھائی بھی ہیں، لہٰذا وہ تدبیر اختیار کرو کہ تمہارا نفس بھی باقی رہے اور روح کا عوض بھی ادا ہو جائے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کبھی نفس فرض نماز سے روکے تو بہت سے نوافل ادا کر لیا کرو، پھر اس سے کہو کہ اگر آئندہ تو نے یہ خواہش کی تو تم سے دگنے نوافل ادا کرو۔ یعنی یہ اپنا محاسبے کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان اپنا خود ہی محاسبہ کرے کہ میں کیسے اعمال کر رہا ہوں، اچھے اعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، گناہ تو نہیں کر رہا، گناہ کرے تو اس کے بدلے کفارہ بھی اس کا ادا کرے اور اس کے بدلے زیادہ نیکیاں کرے۔ اس چیز کا درس دیا جا رہا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 179، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ اب پچھلی آیت کے مضمون پر کوئی شبہ کر سکتا تھا کہ قصاص بیکار سا کام ہے، بلکہ در حقیقت ظلم ہے، کیونکہ اسے مقتول تو لوٹ کر نہیں آئے گا، جو قتل ہوا ہوا بندہ ہے وہ کیسے لوٹ کر آئے گا، اور قاتل کو بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ الغرض قتل بری چیز ہے تو تم نے قصاص لے کر اس میں زیادتی کیوں کر دی؟ تو اس آیت میں یہ شبہ مٹایا جا رہا ہے کہ قصاص موت نہیں بلکہ در حقیقت زندگی ہے۔ پچھلی آیت میں قصاص کا حکم اور مال یا معافی کی اجازت دی گئی تھی۔ بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ معافی قصاص سے بہتر ہے، اسی لیے چاہیے تھا کہ معافی کا تو حکم ہوتا اور قصاص کا یا تو قانون ہی نہ بنایا جاتا، فقط اس کا اختیار دیا جاتا، کیونکہ یہ وحشیانہ فعل ہے۔ اور اس آیت میں نہایت نفیس طریقے سے قصاص کی یہ بہتری اور معافی کا اس سے نیچے ہونا بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ بظاہر قصاص میں ایک جان لینی ہے مگر در حقیقت جان بخشنی ہے۔ اگر قصاص واجب نہ ہوتا تو قاتل مال دینے کا معافی چاہنے پر کیوں مجبور ہوتا، اور وارث مقتول معافی دے کر رحمت الہی کا حقدار کیسے ہو جاتا اور قاتل کا محسن کیسے بن جاتا؟ اب قاتل معافی پا کر ہمیشہ اس کا احسان مند بھی رہے گا، اور اگر قصاص واجب نہ ہوتا تو مقتول خون بہا کیوں گوارا کرتے اور یہ مال اس سے کیوں وصول ہوتا؟ اب جان بچانے کے لیے وہ بخوشی مال بھی ادا کرے گا۔ اگر قصاص نہ ہوتا تو مقتول کے خون کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی، دن رات انسان بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرائے جاتے۔ اگر قصاص نہ ہوتا تو قاتل قتل کے گناہ سے کیسے نجات پا جاتا؟ مطلب جب اس نے قصاص ادا کر دیا تو پھر قاتل جو ہے اس کی معافی بھی ہو جاتی ہے اس انداز میں، جب اس نے قصاص کیا، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو معافی بھی نہیں ہوگی، تو یہ تو اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹائے جا رہے ہوتے ہیں نا اس کے بدلے۔ اور اگر قصاص نہ ہوتا تو مقتول اپنی قبر میں کیسے آرام سے رہتا؟ اسے اس خیال کا اس سے صدمہ ہوتا کہ میرا خون رائگاں گیا،
اگر قصاص نہ ہوتا تو دنیا میں امن کیسے قائم ہوتا؟ بادشاہ سے فقیر تک ہر ایک کی جان خطرے میں رہتی۔ اگر تمہارا اپنا قصاص جاری ہوتا تو قبیلوں کی لڑائی کیسے ختم ہو جاتی؟ مطلب اس طرح تو لڑائیاں اور زیادہ بڑھنی تھی۔ ایک جان کے بدلے دوسری جان، جو جب قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایک بندے سے دوسرے بندے تک بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر نہیں ہو تو پھر تو لڑائیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، پھر تو کتنے کتنے لوگ مارے جائیں۔ تم ایک کے بدلے دو کو مارتے، وہ موقع یا قوت پا کر دو کے بدلے 8 کو ٹھکانے لگا دیتے۔ تم بے گناہ کو قتل کرتے، اس کے ورثاء موقع پا کر تم سے بدلہ لیتے، جیسا کہ اب بھی کچھ لوگوں میں اس طرح سے یہی رواج ہے کہ قبیلوں کے قبیلے اجاڑ دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر قصاص نہ ہوتا تو تم کو بے فکری کی زندگی کیسے حاصل ہوتی؟ ہر ایک کو ہر وقت اپنے مقتول کے بدلے کی فکر رہتی۔ اب قانون بنا دیا گیا تاکہ تم بے فکر رہو، حاکم بدلہ لے گا، لہٰذا عقل سے کام لو اور اس کے فوائد سے خبردار رہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر قصاص ناپسندیدہ کام ہے کہ مرنے والا مقتول تو قصاص سے لوٹ کر نہیں آتا، اب قاتل کو مار کر قوم کا ایک فرد اور کم کر دیا جاتا ہے، اور اس فرد کی کمی سے مظلوم مقتول کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچتا بظاہر۔ یہ سب وہم ہے اور نفس امارہ کے وہم ڈالے جاتے ہیں، مگر عقل والے جانتے ہیں کہ قصاص سے آئندہ لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں، ایک فرد کو کم کر کے ہزارہا افراد کی جان بچا لی جاتی ہے۔ یعنی اگر اس قاتل کو چھوڑ دیا جائے معاشرے میں، وہ ایک قتل کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تو قتل پر دلیر ہو جاتا نا، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قتل ہی کرنا ہے نا۔ تو جہاں پہ یہ اس طرح کے قانون، اسلامی قانون نہیں لاگو ہوتے، جیسے ہمارے ملک میں بھی یہ قانون صحیح طریقے سے لاگو نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اسی طرح انسانی جانوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور قتل کے بدلے قتل کی سزا یا جو اسلام نے حکم دیا قصاص کا وہ نہیں کیا جاتا، تو پھر کیا حال ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہی ہیں۔ یعنی حق یہ ہے کہ بعض کی موت میں بعض کی زندگی ہے، ظالم کی موت میں مظلوم کی زندگی ہے، شہید کی موت میں اسلام کی بقا ہے، کفار حربی کی موت میں مسلم قوم کی زندگی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جیسے جانوروں کی موت میں انسانوں کی زندگی ہے، کہ اگر گائیں بھینس وغیرہ یہ ذبح نہ ہو جائیں تو پھر چارہ جو یہ کھاتے ہیں وہ نہایت ہی کم ہو جائے، اور دودھ گھی یہ چیزیں جو ہے یہ تو وافر مقدار میں ملنا شروع کر دیں، لیکن تمام پیداوار یہ جتنی بھی ہوتی ہے وہ ہم انسانوں کے بجائے یہ جانور ہی کھا جائیں، انسان کی ضروریات بند ہو جائیں، بلکہ اگلے انسانوں کی موت میں پچھلوں کی زندگی ہے، کہ اگر انسان پیدا ہی ہوتے جائیں اور کوئی انسان مرے نہیں، موت نہ واقع ہو، تو زمین میں رہنے کو جگہ ہی نہ باقی رہے۔ تو یہ اللہ پاک نے دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے۔ جیسے کہ ٹرین کی مثال لے لیں تو ٹرین میں مسافر چڑھتے رہتے ہیں، کوئی کہیں اتر جاتا ہے، کوئی کہیں، اس کا کوئی اسٹیشن ہوتا ہے، وہ کوئی کسی کا کہیں اسٹاپ ہوتا ہے، وہ وہیں پہ اتر جائے گا۔ اگر سب کے سب لوگ ایک ہی وقت میں سوار ہو جائیں گے تو کیا حال ہوگا، پھر یہ خود ہی سوچ لینا۔ پھر تفسیر سفیانہ بھی اس کی جاتی ہے اس آیت کی، کہ جیسے کہ خون کا بدلہ خون ہے، ایسے ہی گناہ کا بدلہ نیکی ہے، برے اعمال دل کا میل ہے، برے اعمال جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا دل میلا ہو جاتا ہے، اور نیکیاں اس کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ گناہ کے بعد نیکی اس کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا رہے نیکی کی طرف رخ نہ کرے تو سمجھو کہ وہ روحانی طور پر مر گیا ہے، لہٰذا فرمایا گیا ہے کہ اے دل والو، گناہ کے بدلے نیکیاں کرنے میں تمہاری روحانی زندگی ہے، جس درجے کی برائی کر بیٹھو اسی درجے کی نیکی بھی کرو۔ جیسے اگر کافر ہے تو کفر کا قصاص کیا ہے، ایمان، یعنی کہ وہ ایمان لے کر آ جائے، گناہ کا قصاص کیا ہے، توبہ ہے۔ اب مثال ہے کہ جیسے حضرت وحشی، انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، اب جب یہ ایمان لے کر آ گئے تو انہیں اپنے جرم پر بڑی ندامت ہوئی، بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، اور کفارے کی فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح میں اس کا کفارہ ادا کروں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو ان کے زمانے میں جھوٹے نبی مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی۔ اب حضرت وحشی کو موقع مل گیا کہ اب میں جو ہے اس مسلمہ کذاب کو قتل کروں، اور پھر اس قتل کے بدلے میرا جو ہے کفارہ ادا ہو، اور یہ کہتے ہوئے
اس کو قتل کیا کہ کہنے لگے کہ اگر خون حمزہ قیامت کے دن میرے گناہوں میں رکھا جائے گا تو انشاءاللہ جو میں نے مسلمہ کو قتل کیا ہے یہ میری نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا کفارہ ہو جائے، کیونکہ وہ مومنین کے سردار تھے، یعنی سیدنا امیر حمزہ وہ مومنین کے سردار کا خون تھا اور یہ مرتدین کے سردار کا خون ہے، تو یہی قصاص ہے کہ جس میں قلب کی حقیقی زندگی باقی ہے۔ نمبر 180 181 اور 182 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والأقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ترجمہ، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اب تفسیر صاحب کی اس طرح سے ہے کہ جب تک اسلام میں میراث کے احکامات نہیں آئے تھے تو اس وقت تک جو مرنے والا تھا اس پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھی، فرض تھی۔ مطلب یہ ہے جب نازل ہوئی تھی تو اس ٹائم میراث کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ وراثت کس لحاظ سے تقسیم ہونی چاہیے، جو شرعی احکامات ہیں، تو وہ احکامات تب نازل نہیں ہوئے تھے جب یہ والی آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس ٹائم کیا تھا کہ اس ٹائم یہ فرض تھا کہ وصیت کرنا جو تھا وہ واجب تھا، فرض تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوا جاتا تھا۔ جب میراث کے احکامات آ گئے تھے تو پھر وصیت کا حکم منسوخ ہو چکا تھا۔ مطلب پہلے کس چیز کی ویلیو رہی، اب یعنی کہ اب جو ہمارے لیے کس چیز کی ویلیو ہے کہ جو وراثت کی جو تقسیم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے اس لحاظ سے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کافی ڈیٹیل سے، اس میں وراثت کے معاملات سارے بتائے گئے ہیں، لیکن اس میں جو ہے یہ آیت جو ہے وہ وصیت کے متعلق ہے۔ اب یاد رہے کہ وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا ہے لیکن وصیت کا جواز ابھی بھی باقی ہے، مطلب ابھی بھی ہوتی ہے وصیت۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی کہ فرمایا یعنی کہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت مال کے 1/3 حصے میں سے ہے، اور 1/3 بہت ہے، یعنی کہ 1/3 حصے میں سے پورے مال کے 3 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 1 حصہ جو ہے اس میں سے وصیت کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ سارے مال میں سے وصیت کر دی، اگزامپل کے طور پہ کہ سارے مال کی وصیت کر دی کہ جو ایک شخص ہے جی اس کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اس نے کہہ دیا کہ وصیت کر دی کہ میری جو جائیداد ہے ساری کی ساری وہ میں اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں، بیٹے کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہہ دیں، اور وہ مر گیا اس کے بعد۔ لیکن اسلام کیا کہے گا، اب قانون یہ ہوگا کہ اس کی وصیت یہ میٹر نہیں کرے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ قانون شرعی قانون کیا ہے، وہ جو مرضی وصیت کر جائے۔ اب یہ قانون ہے کہ وصیت صرف مال کے 1/3 حصے اس پہ مانی جائے گی، باقی اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ باقی وہی قانون لگے گا کہ جس طرح بیٹے کو زیادہ دی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے۔ اچھا، پھر یہ بھی بات ہے، ایک اور مسئلہ کہ یہ بھی یاد رہے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں وارث جو ہے جس کو وراثت میں آلریڈی ملنا ہے تو اس کے لیے وصیت کرنے کی کوئی تک بھی نہیں بنتی، کیونکہ اس کو تو آلریڈی ملنا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے کہ جو اس کے علاوہ بچے ہیں، کہ جن کو وراثت میں حق نہیں ہے، اس کے علاوہ جیسے کوئی کہہ دے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرا اتنا جو ہے میرے مال میں سے اتنا جو ہے وہ کسی صدقہ جاریہ میں خرچ کر دیا جائے، کسی بھی کام میں خرچ کر دیا جائے، تو وہ وصیت اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہوگی۔ لیکن
اپنے ہی وارثوں کو میں دے دینا تو وہ وصیت جو ہے وہ درست نہیں مانی جائے گی، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسلامی قانون کوئی بھی بلا وجہ نہیں ہوتا، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے اہل و عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ یعنی کہ دیکھیں وصیت کر دیں کہ اہل و عیال کو محروم رکھ دیا، ان کو چھوڑ دیا اور وہ آگے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگ جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو ان کا حق پہلے دیا جائے، بعد میں پھر باقی لوگوں کا حق آتا ہے۔ تو وراثت کو اسی طرح سے تقسیم کیا گیا ہے کہ جو اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جو والی وارث ہوتے ہیں جن کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے مرنے والا، تو وہ کسی کے محتاج نہ ہو جائیں، وہ کسی کے آگے بھیک نہ مانگے۔ تو یہ قانون بھی اسی وجہ سے بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے۔ دیکھیں مال اتنا زیادہ ہے، بہت بے تحاشا ہے، تو اس میں تو وصیت کرنے کی لاجک بھی بنتی ہے، لیکن اگر مال ہی اتنا تھوڑا سا ہے کہ وہ جو بیچارے وارثین ہیں ان میں بھی پورا نہ ہو صحیح طریقے سے، تو پھر وصیت کرنے کی کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مال قلیل ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے، یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں تہائی سے کم ہی کرنا افضل ہے۔ اس کی تہائی سے زیادہ 1/3 سے زیادہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ بھی وصیت سے متعلق ہے، آیت نمبر 181۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہوگا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کہ تفسیری ساتھ کی کہ وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جو وصیت کرنے والا ہے اس کو اختیار ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر جو تبدیلی کرنا چاہتا ہے وہ وصیت میں اپنی کر سکتا ہے، لیکن فوت ہو جانے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت ہرگز نہیں، خواہ کوئی بھی اس پہ تبدیلی کرے، کوئی گواہ کرے یا کوئی بھی کرے، اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح وصیت کے کاغذات میں تبدیلی یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یا مال کی تقسیم میں تبدیلی، یہ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ افسوس کہ مال کی محبت میں لوگ وصیتوں میں بہت ہیر پھیر کر دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت عام کامن چیز ہے۔ وصیت کو چھپا دیا جاتا ہے، جعلی وصیت نامے بنا دیے جاتے ہیں، یا مطلب ایک ایموشنل بلیک میل کر کے سائن کروائے جاتے ہیں، یہ بہت چیز عام ہے۔ یہ مال کی محبت ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ وصیت میں تبدیلی کی جاتی ہے، وصیت پر عمل نہیں کیا جاتا، تو اس چیز سے دین اسلام ہمیں روکتا ہے۔ جو اس طرح کرے گا تو پھر وہ قرآن پاک کی اس آیت کا انکاری ہوگا، جو قرآن کا انکاری ہوگا تو پھر اس کا شمار کن لوگوں میں ہوگا، یہ خود ہی آپ سوچ لیں۔ پھر اگلی آیت 182، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَافًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے بے انصافی یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ پچھلے احکامات ہیں جو وصیت کرنے والا تھا ان کے متعلق، تو اب جو بات بتائی جا رہی ہے کہ تفسیر اس آیت کی کہ اگر کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی طرح سے زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکامات کی پابندی نہیں کر رہا، تو مرنے والے کو سمجھا دینا، اس کو سمجھانا بجھانا اور اس کو بتانا کہ وصیت درست کرائے، تو
تو اس طرح سمجھانا یہ کوئی گناہ میں نہیں آئے گا، بلکہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا وہ شخص جو کسی سے صحیح وصیت کرائے۔ کیونکہ اب اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر مرنے والا غلط وصیت کر گیا، کوئی ناانصافی کر گیا، تو پھر کیا ہوگا، وہ خود ہی گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ حاکم وقت ہے یا جو اتھارٹی والے لوگ ہیں، اگر وہ اس کو چینج کرا سکے، تبدیلی کرا دیں اور صحیح وصیت صحیح طریقے سے مال کو تقسیم کیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا، جب مال صحیح طریقے سے تقسیم ہوگا تو مرنے والا اس کی غلط وصیت پر نہیں عمل کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس پر سے عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ تو اس سے مرنے والے کو بھی فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ کوئی بھی قانون ہمارے دین مذہب کا، کوئی بھی قانون بلا وجہ نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ ہر چیز کے پیچھے بے انتہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دین اسلام کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں، تبھی ہماری زندگیاں بہتر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔